جاتا، زیورات بچ جاتے، میدان کربلا میں خاندان نبوت کی بیٹیوں کے زیور اترے کہ نہیں اترے؟ ان کے دوپٹے اترے کہ نہیں اترے؟ ان کے خیمے جلے کہ نہیں چلے؟ ان کے زیورات قبضے میں لیے گئے یا نہیں لیے گئے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو نہ بچا بچا نہ بچا اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو لٹا لٹا تو لٹا اسے، لٹ جانا اس کا کمال ہے، دم واپسی بھی نہ لٹ سکا، نہیں مال یہ تو وبال۔ یہ وہ ہیں جو ولایت بانٹنے والے، اس پر سب کا اتفاق ہے، قادریوں کا، چشتیوں کا، نقشبندیوں کا، سہروردیوں کا، شاذلیوں کا، بدویوں کا، زنجانیوں کا، بندرانیہ کا، درقالیہ کا، یعقوبیہ کا، حراریہ کا، نظامیہ کا اور صابریہ کا، چشتیہ کا، قادریہ جیلانیہ کا، قادریہ نشائیہ کا، قادریہ مقیم شائیہ کا، قادریہ کلندریہ کا، قادریہ وارثیہ کا، جتنے طبقات کل ہوئے زمین پر آج تک ولیوں میں گزرے، سب کا اتفاق ہے کہ تقسیم ولایت یہ کرتے رہے، اور تقسیم ولایت یہ کرتے رہے، جب ولی بناتے ہی یہ رہے تو زہر کھا کے مرتے کیوں رہے؟ انہیں زہر کیوں دیا جاتا رہا؟ یہ جیلوں میں ان کی موتیں کیا واقع ہوتی رہی؟ یہ باطل پر چپ نہیں رہ سکے، اپنے جان مال کا صرفہ نہیں کر سکے، ان کے دروازوں پر زبان حال سے یہ لکھا ہوا ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، ہائے ہائے، جو شکستہ ہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھیں جو علماء عقائد نے لکھی ہے، جس کا ذکر امام عبدالکریم سارستانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الملل والنحل کے اندر کیا ہے، اور امام عبدالقاہر جرجانی نے جو ناوی کا بڑا چوٹی کا امام ہے، وہ آدمی عقیدے کا بھی امام ہے، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے، ان کا جس وقت کوئی دین مکمل طور پر مٹتا رہا، اس وقت کیا چیز مٹتی رہی تو دین مٹا ہوا مانا جاتا رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ختم تو میں نہیں پڑھ دینا، میں جسے جینا جاگنا نا اس طرح کی میں متوجہ رکھنا ہے، اللہ جب تو سمجھو بھی ہوں یہ لگا رہا سیدھا سادہ ختم ہو جائے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بول سکتا۔ بات جو کہنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ ان سب علماء عقائد نے متفقہ طور پر لکھا ہے، جب کوئی دین مٹ جاتا رہا تو کیا چیز مٹتی رہی تو دین مٹ جاتا رہا؟ کہ اس کے اندر جو معنی کے اندر تغیرات، تبدیلیاں، کنکاکشن، ڈسٹارشن، انٹرپولیشن وغیرہ وغیرہ، کبھی اس کے اندر چیزیں ڈال دی، کبھی بیچ میں سے چیزیں نکال لی، کبھی اس کے کلمات کی شکل بدلا دی، کہ اس سے بھی دین نہیں مٹتا رہا۔ دین جس سے مٹتا رہا وہ یہ ولی مٹ جاتے رہے، اس قوم میں ولی پیدا ہونے ختم ہو جاتے رہے۔ کیوں؟ کہ علم ذریعہ ہدایت ہے، بذات خود ہدایت نہیں۔ کراچی جانے کا ٹکٹ ہے، خود کراچی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ خود کراچی ہوتی تو شیطان کے پاس علم بڑا تھا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوتا، علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہوا ہے نا۔ اس کا مطلب علم اور گمراہی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ شیطان عالم بھی ہے، کافر بھی ہے، علماء یہود علماء بھی ہیں، کفار بھی ہیں، علماء نصارہ علماء بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مرزا قادیانی عالم بھی ہے، کافر بھی ہے، اور بھی کئی ایک ہوں گے جو پھر رہے ہوں گے، علماء بھی ہیں، کفار بھی ہیں۔ ایک بتاؤ ایسا جو ولی بھی ہو اور اسی وقت کافر بھی ہو۔ اگر کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا، ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ کلیین متباینین ہے، یہ کبھی اکٹھی ہوں، ان میں تناقض ہے، تضاد نہیں، تناقض ہے، ان کے اندر تناقض ہے۔ ولایت اور کفر کبھی نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ اس کا معنی یہ ہوا
جب تک دین کسی نہ کسی حالت میں باقی ہے اس وقت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے، اور جس وقت دین مکمل ختم ہو گیا ولی پیدا ہونے ختم ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ اس کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جس قوم نے دین کو صحیح استعمال کیا ہے ان کی صفوں میں ولی موجود ہے، جنہوں نے دین کو غلط استعمال کیا ان کی صفوں میں ولی نہیں ہے۔ اب سروے کر لیتے ہیں، اب سروے کرو پوری کائنات کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان میں نہ کوئی رافضی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی خارجی ہے، نہ کوئی معتزلی ہے۔ اگر وہ ہیں تو پکے اہل سنت والجماعت۔ اب آئیے، اگر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا اسی کا کام ہے تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈفرینشیا، عربی فارسی اردو جو منطق پڑھائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فصل۔ یہ سچے اور جھوٹوں میں تمیز کرنے والی فصل یہی ہے۔ جس وقت آپ کسی کے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا چاہیں شان ولایت کو تلاش کریں، جس طرف ولایت ملے گی وہ سچے ہیں اور جن کے پاس ولایت نہیں ملے گی وہ جھوٹے ہیں۔ شان ولایت ایک بڑی مشہور بات جو روزانہ علماء کی زبان سے آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ آصف بن برقیہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شان ولایت کی ایک ویسا تھوڑی سی اسے اٹکے ہے۔ اب جب میں اس کا ڈفرنس آپ کو ابزرو کراؤں گا تو آپ بالکل ایک نئے نتیجے پر پہنچیں گے۔ ولی کی شان، ولی کی شان یہ مشکل وقت ہو تو ولی کے پاس جاؤ، کو ولی مدد کرو۔ کس سے ثابت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت کہتے ہیں تخت بلقیس کوئی لے آؤ، اس وقت جن بولا کہ نہیں بولا؟ ان کا جنوں سے مدد مانگنا ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ کا رب سے مدد مانگنے کا مومن بھی قائل ہے، کافر بھی قائل ہے۔ آج مجھے ایک ایسا سبق سکھانا ہے جو قیامت تک قائم رہے اور پتہ چلے شان ولی کیا ہے۔ آج میں تکلیف میں ہوں، میں خود نہیں لا سکتا، جب ولایت بانٹتا ہوں کسی کا جو حصہ جناب مولا مرتضیٰ کی طرف سے ہماری امت کو گرانٹ ہوا ہے وہ میں نے تقسیم کیا ہے، اب میرے بنائے سے یہ ولی بنا ہے، اب میں اسے کیوں کہوں؟ جس وقت باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کا اہل بنا دیتا نا، یہ ہمارا ٹائم نہ ضائع کرے، تو وہ کر رب کو کہوں کہ رب تو تخت لے آ، لا سکتا کہ نہیں؟ عمروں بھی رب تھا کہ نہیں؟ جڑے نا دارے دانگ چاہیے پھرنے پہ چھ کلمہ پڑھو جی، چھ کلمہ جڑے کی کیری کی طرح چھ کلمہ پڑھو، وہ سکھ سا اسا کا یہ رہا پاؤنڈ 10 چاہیے کلمہ نہ پڑھا تو کہتی تھوڑا ہے چھ کلمہ پڑھنا پڑے، انہوں نے کہا 10 اور چاہیے کلمہ نہ پڑھا، 100 تک چلا گیا تو اس تک کیا بندہ تو سامی چنگی لگی گئی ہے، تھوڑا جا اور بہت ممکن ہے زیادہ پھر پوچھے، انہوں نے کہا چھ کلمہ پڑھنا پڑے گا، انہوں نے کہا اچھا خان پڑھا گیا انہوں نے کہا کو خبیث خود ہی پڑھو، ہم کو بھی نہیں آتا، ہم کو پڑھا ہوئے، ہم کو تبلیغی جماعت کا آدمی، اپنی اپنی شانہ نا۔ جو ہند میں کہتے ہیں خدا کے بغیر کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، اب قرآن مجید ہے اس کو تو کھا سکتے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت بلقیس لاؤ، جن نکالے انہوں نے کہا نہیں منظور، انہوں نے کہا جناب پھر میں جاتا ہوں۔ اب جو اس میں انداز گفتگو ہے کتنا حسین ہے، کہنا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے نگاہ موڑنے سے پہلے اس طرح کرنا چاہیں گے نا، ابھی نگاہ دزدیدہ سے نگاہ بھر کے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ کی نگاہ کا صدقہ لا کے رکھوں گا۔ اس کا مطلب شان ولایت ولی کی طرف سے یہ ہے ہر وقت نبی کی نگاہوں کا منتظر رہے،
بخاری کا متن ہے جناب. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوئی کام کیا, حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ سرکار مسکرائے, تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لے, یہ کام جو تو نے کیا ہے یہ مجھے دے دے, اور میری ساری نیکیاں تو لے لے. جس پر سرکار مسکرائے ہیں صرف ایک کام دے دے. اس سے پتا چلے جی میں جتنا پڑھیا میں تو سکی چاہیے دیتا. یہ فاروق اعظم اس نے قائل نہ ہونے میں کدے بھی نہیں چاہنے کہ تو چاہیے کیوں. سواب مل کرنے کا ضرور آگے نہیں بولا نا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اعمال تو دیے نہیں جا سکتے, یہ گفٹیبل نہیں ہے. ان کا آج تک کبھی دیکھا کہ ٹھیکریوں پر لال کوئی بیچے؟ میں وہ کام جس پر سرکار مسکرائے میں تمہیں دے دوں. تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی, تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی. جیسے کبھی محبت کی دنیا میں قدم رکھا اس سے پوچھو, ایک نظر سے مڑ کے دیکھنے والے, ایک نظر سے مڑ کے دیکھنے والے, کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام کہتا ہے ساری زندگی کی نیکیاں لے کر, اور نیکیاں بھی وہ کہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ حضور سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی ستاروں سے نیکیاں کس کی زیادہ ہیں؟ کہا عمر کی زیادہ. اس پر زیادہ بحث میں نہیں جاتے, اپنے اصل موضوع سے نکل جاؤں گا, لیکن یہ تو پتا جائے جس کی نیکیاں آسمانی ستاروں سے زیادہ ہے وہ سودا کرنا چاہتا ہے. بات اتنی ہے کام وہ دے دو جس پر سرکار مسکرائے. ادھر کہنے والا کہتا مسکرانا نہیں, ایک نگاہ سے, نگاہ بھی پوری نہ موڑے پہلے دیا. یہ بات مشہور ہے, لیکن اس میں ایک بحث ہے جو اس سے آگے چلتی ہے. کبھی کبھی اس میں خلا محسوس کرتا ہوں, آج پر گفتگو کرتا ہوں کہ جو اصولیوں کا ایک قاعدہ ہے فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ. جب حکم وصف پر مرتب ہو تو پھر وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے. وصف کیا ہے؟ ان کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا. وصف یہ تھا, حکم کیا مرتب ہوا؟ تخت بلقیس جا کے یمن سے لے آئے اور وہاں مجلس سے غائب بھی نہیں ہوئے. ما غاب عن مجلس ہی, مجلس سے غائب نہیں ہوئے. آتا بعرشہا اعداماً و ایجاداً, وہاں سے مٹا بھی دیا یہاں سے بنا بھی دیا. اب وصف کیا ہے؟ تھوڑا سا علم کتاب ہونا. حکم کیا ہے؟ تخت بلقیس ہزاروں میلوں کی دوری پر سے, یعنی آبشار سبا کا جو بارڈر ہے سعودی عربیہ سے میرا خیال ہے کئی 100 میل کی دوری پر سعودی عربیہ کا بارڈر بنتا ہے. جو سعودی عربیہ کا اسپین ہے وہ 2000 میل کے ہیر پھیر میں ہوگا جارڈن کی طرف. اس سے آگے تقریباً 1000 میل کی دوری پر پیلسٹائن ہوگا. ایک رف اندازہ ہے جو عالمی نقشے پر رف اندازے کے مطابق بنتا ہے. تو اگر 3 سے 4000 میل کا فاصلہ درمیان میں پڑتا ہو, آگ جھپکنے سے پہلے لے آئے. دیکھنا یہ ہے یہ وصف کیا تھا؟ تھوڑا سا علم کتاب. وہ کیا ہے؟ وہ علت ہے. ہاں علم من الگرام من تبیزی ہے نا, اس لیے تھوڑا سا کر رہا ہوں. تھوڑا سا علم کتاب تھا. تو وہ تخت بلقیس ہے کئی 1000 میل کی دوری پر سے. حکم کیا ہے؟ کئی 1000 میل کی دوری سے تخت لانا. علت کیا ہے؟ تھوڑا سا علم کتاب ہونا. معلومات تھوڑا سا علم کتاب ہونا علت ہے. کئی 1000 میل کی دوری سے تخت لے آنا یہ معلول ہے. جہاں علت پائی جائے وہاں معلول پایا جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تھوڑا سا علم کتاب پایا جائے گا وہاں سے اس کے لیے کئی 1000 میل کی دوری سے تخت اٹھا کے لانا ممکن ہوگا. نتیجہ تو یہ نکلا. اب یہ اس کا اس قوم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ قیامت تک یہ کا فارمولہ بطور فارمولے کے جاری رہے گا. اس پر چند اعتراضات ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وصف پر مرتب ہو, یہ وصف تو ہے نہیں. قال الذی عندہ یہ زر مستقر کی ترکیب ہے. تو زر مستقر تو جو ناویوں کے نزدیک یا سرفیوں, یہ وصف کا فیصلہ کرنا یا سرفیوں کا کام ہے یا ناویوں کا کام ہے. نہ سرفیوں کے نزدیک یہ وصف ہے نہ ناویوں کے نزدیک. کہا تم جانتے نہیں ہو یہ اصولیوں کا وصف ہے. ہاں
کس نے لکھا ہے؟ شہاب الدین خواجی نے لکھا ہے. یہ اصولیوں کا وصف ہے. وصف کسے کہتے ہیں؟ جہاں حکم ذات پر نہ ہو کسی اور شے پر ہو وہ وصف کہلائے گا. اس قاعدے کے مطابق یہ وصف ہے. لیکن جب علت بنایا تو اس میں اصولیوں کا ایک اور امر مانے آ گیا. اس پر دھیان کرنا پڑا. آپ بھی دھیان کریں مولانا، آپ بھی دھیان کریں. قاعدہ کیا ہے؟ علت اور معلول کے درمیان اطراد شرط ہے. اطراد یہ اصولیوں کی بولی کا لفظ ہے. ابھی میں واضح کروں گا. جہاں بندہ ٹوڑا منہ ادھر کرنا گل پر اس کی طرح آنے سمجھ آتی ہے. انشاءاللہ یہ نہ سمجھے کہ میں اوکھی گل بائی بیٹھا نہیں. میں پھر اپنے ٹارگیٹ پر آسا میں جو پینڈا فالتو یا کپڑ دے دی سمجھو. اس میں اطراد شرط ہے. اطراد کس بات کا نام ہے؟ اطراد اس بات کا نام ہے کہ علت اور معلول جدا نہیں ہوتے. جب علت پائی جائے تو معلول ضرور پایا جاتا ہے، اور اگر معلول پایا جائے تو علت پھر ضرور پائی جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بزرگ ہیں جن کے پاس علمی کتاب دائی نہیں، جیسے مجوب ہے بارو جسر کالے میلے اندروں آپ حیاتی اوٹ چکے ترے ہاں وانگن جان ندی بجناتی. کیسا ہے؟ بارو جسر گندے بندے مندے حالو خستوں جے ایک نعرہ کرن محمد دگن پہاڑ شکستوں. اس میں تو علت ہے ایسے ٹک سے بڑا مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام سے حدیث روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، اس کا ترجمہ ہے. میاں محمد صاحب اصلا جان پڑھ بندہ نہیں سے پڑھیا بندہ سے. وہ حدیث کیا ہے؟ رب اشعث مدفون بالابواب لو رب اشعث اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ الابرہ او کما قال علیہ السلام. بہت سارے ایسے خستہ حال دیکھنے میں، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، جوئیں چل رہی ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دریدہ اور خستہ حالت میں ہیں. لوگوں کے دروازے پر جائیں تو دھکے دے کے پیچھے کرتے تھے، جا بابا جا، کہاں ہمارے دروازے پر آ کے کھڑا ہوا. لیکن کہا جے ایک نعرہ کرن محمد دگن پہاڑ شکستوں. یہ اس کا ترجمہ. لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر کسی بارے میں خدا کی بارگاہ میں قسم کھا لے رب ناممکن کو ممکن کرے مگر ان کی بات کو نہ کرے. تو پھر وہ فائدہ کدھر گیا جو کہتے تھوڑا سا علم کتاب یہ علت ہے. اگر علت کے بغیر معلول پایا جائے تو پھر علت تو نہ رہی. اس کا جواب یہ ہے اگر ایک کام کی کئی علتیں ہوں، مطلب یہ روشنی ہے، اس کی ایک علت سورج کا ہونا ہے، ایک علت اس کا بجلی کا ہونا ہے. اب سورج نہیں ہے لیکن روشنی موجود ہے، تو روشنی ایک معلول ہے، اس کی علتیں کئی ہیں. کبھی چراغ کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی کسی کے دل کی روشنی سے روشنی ہو جاتی ہے، کبھی آسمانی قدسی اترتے ہیں تو ان کی وجہ سے روشنی ہو جاتی ہے. ایک علت کے کئی معلول ہوں یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہ کہ جس جگہ علم پایا گیا ہے وہاں ولایت نہیں پائی گئی، اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ ہے مولانا کلنچ آف کیس جس کو کہتے ہیں. یہ قانون کی زبان میں کہتے ہیں کلنچ آف کیس، یعنی جس پر کے سارے کیس کا دار و مدار ہے. اگر وہ گرا کھل جائے تو کیس ادھر جاتا ہے، اگر وہ بند جائے تو کیس بند جاتا ہے. کلنچ آف کیس ہے یہ. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس کو تم کہتے ہو کہ اندہو علم من الکتاب، یہ علت بسیطہ نہیں ہے، یہ علت مرکبہ ہے. کیا علت بسیطہ ہوتی تو صرف علم کی وجہ سے وہ تخت اٹھا کے لے آتے. لیکن جس وقت حضرت عاصم بن برقیہ نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، اس کا معنی یہ ہے کہ علم کتاب بھی ہو، نکاح نبوت بھی ہو، تو پھر یہ علت مقبل ہوتی ہے. جب یہ دونوں باتیں بھائی تو تخت اٹھا کے لائے جا سکتے ہیں. اس سے اگلی بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہ تھی کہ عاصم بن برقیہ کیسے تھے. عاصم بن برقیہ کا کوئی مکان نہیں تھا، ہر وقت نبی کی خدمت میں. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب میں. دست اٹھا کے تو لاتے تھے مگر نتیجہ یہ ان قربانیوں کا تھا جو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے.
وہ علی مرتضی ساری کائنات میں ولایت تو بانٹ, پوری امت میں علم تو بانٹ, کرامتیں تو بانٹ, لیکن بیٹے تیرے ذبح کروائیں گے, بیٹے تیرے جیل خانوں میں رولیں گے. ان کا کچھ مجھے اس بارے میں کچھ پریشانی نہیں. یہ طور نہیں جو جل جائے, جو چاہے مقابل آ جائے. یہ طور نہیں جو جل جائے, جو چاہے مقابل آ جائے. یہ طور نہیں جو جل جائے, جو چاہے مقابل آ جائے. ٹھیک 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا خدمت سچی ملے. آج آپ کے سامنے شان اولیاء اللہ کا ایک گوشہ میں نے عرض کیا ہے, پھر یار زندہ سوچ باقی, پھر کبھی اتفاق پڑا تو پھر اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے تمام جتنے حاضرین دور دراز سے تشریف آئے ہیں اور بڑے ضبط و نظم سے بڑے پیار سے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنی ہیں, خاص طور پر علماء کرام جو خود سنانے والے لوگ ہیں وہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں, بڑے بڑے فاضل لوگ, میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ میری بات کوئی ان کے سننے کے قابل تھی نہیں, مگر انہوں نے بھی مہربانی فرمائی, آپ کی سماعت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آپ میرے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ سچے دین پر کرے. کم کرنا بنتا جی سر جی کو تھوڑا جیسے اس نکے نکے ہونے سے نا تو دکاندار ہے کو بچا کر کڑیاں جا کر دل سودا کی نہیں رہنا. دوسرا جل سودا کی نہیں رہنا اس لیے آپ نے لالا عبد نے چونگا دے. وہ پہلے کی نا کہ لالا عبد بھی اتنے سیانے بھی گئے تھے, وہ پہلے سودا دینے نے ویلا ہی رکھی کہ نہ سے کوئی چونگا دینا منگنا ہی منگنا ہے نا. اتنا زیادہ واضح گل ہی آسان دکھی تھی. کون طالب علم سب پڑھنے سن طالب علموں کی کسی دھان نظر آنا چاہیے تھا. انہوں کوئی کسی دھار ہوا, اس داندا نے منہ کھولی تو کیا دند کتنے اس عمر پر کھلونی جی ڈنگر شنگا دند ہونے نا یہ دند گیڑی نا گھوڑیاں نے جو دند ہونے یہاں نے رنگ ہونے انہوں تو بڑا پتا لگا. دند بچوں کالے ہوتا ہے سیاہیاں چاہ اتو ذرا پیلے ہوتا ہے پیلکاں چاہ چٹے گاڑے ہوں سفیدیاں چاہ. یہ بڑھاپے کا زمانہ تو منہ کھولی جو تکیا سنا تو من میں عمر سے کیا طالب علم سمجھا بھی داندا اس کو گل بائی کی تھی وہ کئی طرح سے طالب علم نے رہا جڑا کو شابے دی باہر بچا رہا داندا کوئی منہ کھولی تو تک ہے جڑا مڑی چل پھر تک ہے داندا کی چنگی بڑی پراٹیس ہوئی تو روئے پٹیاں کپڑے والے کی تک ہے منہ کھولی سکتا یہ مطلب میں تکی آ رہی ہوں فارغ ہو جانا تو ہوں اچھی بھی رکا دینے تو بولتا تو صحیح ہے ہمیں جواب جو میرے منہ تکی ہے. یہ مطلب میں ہی جواب دے نور کے متعلق قرآن مجید میں کسی جگہ ذکر ہے اور ہے تو کس آیت مبارک میں. سبحان اللہ. یہی پتہ نہیں تو سوال کریں گا پھر کیا سوال پہ کریں. قرآن مجید میں نور کا ذکر تو بہت جگہ. پوچھنا اس کا یہ ہے کہ سرکار دو علیہ السلام کو کسی جگہ نور کہا گیا ہے کہ نہیں. پوچھنا اصل سوال ہے. اچھی بات تو یہ ہے کہ آئندہ جلدی میلاد شریف شروع ہو رہا ہے. ان دنوں کا یہ موضوع ہے. ان دنوں میں سوال کیا جائے تو پتہ بھی چلے گا کہ سوال کس طرح کرتے ہیں. جواب اس میں اس جواب میں تو صرف اتنا ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید کا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. خدا کی طرف سے دو چیزیں تمہارے پاس آئی ہیں. کون کون سی؟ ایک نور آیا ہے, دوسرا بیان کرنے والی کتاب آئی. بیان کرنے والی کتاب تو قرآن مجید ہے, تو پھر نور کیا ہے سوائے سرکار کے اور کوئی آیا نہیں.
ایک مولانا فنی صاحب تھا کہ وصل اور فصل کی ایک بحث ہے بلاغیوں کے ہاں، جس واو کے لگانے اور ہٹانے پر قادر ہو علماء کے ہاں 3 معنی بادشاہ مشکل کام ہے. ارے مولوی چلے کرنے ایسا وہاں لگی تھا، یہ لگی تھا، یہ لگی گیا تھا، وہ اصل کو بیچارے مجبور پڑے جی ایسا ہی کام چلنا ہوا ہے تو پھر ان کی کوئی واو نہ ہو یا اللہ نہ ہو جو جڑی اللہ کر سی جس طرح کوئی اصل ساتھیاں مریداں جی چٹ ساتھیاں شیعہ سنی نہ کوئی سانجا جب بندہ بری گیا جنازہ پڑھان لگے آپ کا رولا پڑی کہ شیعہ نو اسا پڑھا سنیا نو اسا پڑھا وہ سنا مرید ساتھی اس کا وہ کیا جھگڑا ہے اس اچھا یہ شیعہ والا جنازہ پڑھنا اسا سنیا نو انہاں کہ ایک کیا پڑھنے تو تساں انہاں آکھیا کہ 5 رکعتاں پڑھنے اساں 4 انہاں کہ یار کوئی گل کرو اور جڑی تو کہہ تو اساں ساری زندگی ڈنگراں دا وپار کیتا ایک بندہ 100 منگنا رہا دوسرا 90 دینا رہا اساں اس کی آنے 9 دوڑے 90 دوڑے 100 95 پر سودا مکائی کے میرے یار ایک رکعت والا جھگڑا تو نہیں مکنا نہ انہاں نے 5 تے نہ سنیا 4 4.5 کروڑ آپ تقبیرہ نے بجائے ساری 4 اخوب زیادہ نہ تسا نہیں ہارنا انہوں نے ہارنا تسا نہیں جتنا انہوں نے انصاف ہے سودا انہوں نے 90 وہ منگنا دیسا میں 90 دیسا 100 دیسا کہ انسان آنے نہ دوڑا 100 دینا پڑا پوائنٹ نو تھلے پوائنٹ نو اوپر چل جامع سودا ایسا تو ادھی رکعت انہوں دو ادھی رکعت چڑھ واو کے لگانے اور ہٹانے سے علم کی پوری قیمت بڑھ جاتی ہے. قاعدہ کیا ہے؟ واو ایسے 2 ہم جنس جملوں میں لگتی ہے جو ایک ہی مضمون کو ڈیل کرتے ہوں لیکن من وجہ ان میں اسنادیت کا ان 2 ہونے کا مفہوم پایا جائے. یہ مختصر میں نے عرض کیا ہے. یعنی اگر مکمل طور پر ایک ہوں تو پھر واو لگتی نہیں. مغایرت مانگتی ہے 2 نہ ہو تو واو نہیں لگ سکتی. اب واو لگنے کے لیے 2 نہ شرط ہے تو پھر واو 2 ہیں تو پھر ہم جنس کس طرح ہوئے کا من وجہ غیر ہے من وجہ ہے. اس قاعدے کے مطابق یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. میں یارو حافظ کوئی نہیں اگر کوئی آیا تو غلط پڑی شدید بشک میری رہنمائی کرے لیکن مضمون انشاءاللہ میں غلط نہیں کرنے لگا یہ میں جی میں اگر کئی باری خدا موجودگی جگہ پہ افضا کیا اس طرح میں کہا نہیں یار قانون اصلاحات نہ وہ اکڑ رہنے ہیں اس طرح نکلی سمجھ سب میرا الحمدللہ. قرآن مجید نے کیا کہا یا اہل الکتاب. مولانا اصول استدلال کیا ہے؟ دلائل ہمیشہ منکر کو پیش کیا کرتے ہیں ماننے والے کو تو نہیں پیش کیا کرتے. یہ کیوں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو؟ پیچھے یہ بات گزر چکی ہوئی ہے کہ تورات کے اندر بتایا اس کے اندر نور ہے تو اب اہل کتاب بھی اس نور کے منکر ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. او اہل کتاب ہمارا رسول آ گیا ہے. کرتا کیا ہے رسول ہونا؟ ایک یبین لکم کثیرا قد جاءکم رسولنا. یہ رسولنا فاعل ہے نا جاءکم کا اور ذوالحال واقع ہوا ہے. یبین اس کا جملہ حال ہے درآ کہ وہ بیان کرتا ہے. اس کا بیان کیا ہے؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یعنی کتاب اللہ اس کا بیان ہے خود اس کا ٹائٹل رسول ہے. وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو تم چھپایا کرتے تھے. اب غیب کس بات کا نام ہے جناب؟ کتاب ایک ہے کئی کمروں میں بند. ایک صندوق ہے صندوق کے اندر کئی کپڑوں کی تہوں میں وہ بند ہے تالا لگا ہوا ہے. اب کس منہ سے کہتا ہے تو کہ دیوار کے پیچھے کا نبی کو پتہ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم کئی دیواروں کے پیچھے. پرنٹنگ پریس تو ایجاد ہی نہیں ہوا. کیکسٹر نے 17ویں صدی عیسوی میں یہ پرنٹنگ پریس ایجاد کیا اور پیپر انڈسٹری انسٹال ہوئی ہے عباسیہ کے دور حکومت میں. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ نہ پیپر ابھی شروع ہوا ہے
न प्रिंटिंग प्रेस, तो जाहिर है कि किसी के कलम की लिखी हुई है, वो इक्का दुक्का नुस्खा बाजार में मिलती नहीं, सरकार तक वो पहुंची नहीं, कुरैशियों तक वो तारीख नहीं बतलाती कि किसी एक के पास ही वो किताब आई है। वो तो मुनाफली उन्होंने बनाई हुई थी, जिसके पास वो किताब होती थी वो पैसे नजराने के तौर पर लेता था, बाद में कहता तुम बाहर ही बैठो, मैं अंदर जाके हवाला दे के आता हूँ। तो कहा छुपाते तुम हो, बताता ये है। युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम तुखफून मिनल किताब, किताब में से जो बहुत कुछ छुपाया करते थे वो ये बताता है। छुपाओ तुम, बताए ये, गैब किस बात का नाम है? ख्याल आता है कि बहुत सारे कहना, कुल तो नहीं कहना, कहा कि बताता युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुखफून मिनल किताब व याफू अन कसीर। जो नहीं बतलाता वो ये नहीं कि जानता नहीं, माफ कर देता है। जानता सभी कुछ है पर बहुत सारे बतलाते तो बहुत सारों को जिक्र करता। अब चीजें कितनी जिक्र हुई, एक रसूल का आना और दूसरा उसका बयान करना। रसूल का माना सरकार दो आलम इस्लाम की जात और बयान का माना कुरान मजीद। अब आगे जुमला आ रहा है कद जाकुम, इन दोनों जुमलों के दरमियान वाव क्यों नहीं आई? वाव अगर मिन कुल्लिल वजूद दोनों एक हो तो फिर वाव नहीं आ सकती, मिन वजह गैर हो तो वाव आ सकती है। यहाँ रसूल का मफहूम नूर है और किताब मुबीन का मफहूम युबय्यिनु लकुम है। दो चीजें पहले जिक्र में आई हुई हैं, उसके बाद चूंकि मिन कुल्लिल वजूद दोनों एक हैं, इसलिए इन दो जुमलों के दरमियान वाव नहीं आई कि जो माना रसूल का है वही माना नूर का है और जो माना युबय्यिनु लकुम का है वही माना किताब मुबीन का है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो दरमियान में वाव आती। आप इस जगह देखेंगे वक़्फ़ लिखा हुआ है, कुरान मजीद की जो औकात की पंक्चुएशन की सेंसिटिविटी है वो भी देखने के काबिल है। आप देखेंगे कि जब पहली मरतबा जब वक़्फ़ लगाया गया होगा तो कितनी सोच उस रास्ते में आई होगी कि वो भी एक पूरा जुमला है, ये भी एक पूरा जुमला है, वो भी जुमला खबरिया है, ये भी जुमला खबरिया है, एक ही मजमून को डील करते हैं, इनके दरमियान वाव होनी चाहिए। का मिन वजह गैर हो तो वाव लगती है, ये किसी भी वजह से गैर नहीं, जो माना उसका है वही माना इसका है, इसलिए दोनों में गैरियत तस्लीम नहीं होती। जब गैरियत तस्लीम नहीं होती तो वाव नहीं लगती। खुद कुरान मजीद के अंदरूनी शहादत से पता चला कि नूर सरकार है। इसके बारे में 55 तफासीर की तो जिम्मेदारी के साथ में जिम्मेदारी ले सकता हूँ। 55 तफासीर के अंदर अरबी में जो है उनमें निशानात लगे हुए कि नूर से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर 55 तफासीर मिल के कहें कि नूर का मजमून, इनका मदलूल, इसका मफहूम सरकार की जाते हैं, फिर क्या होगा? इसलिए ये जिक्र भी मौजूद है। इसके अलावा 72,000 साल पहले जो सितारे की बात है वो गलत है या सही? अब यार कोई अकीदे से मुतालिक बात पूछो। ये हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हदीस है, या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ नूर नबी, उसके इख्तितामी कलिमात में आता है कि वो जिब्रील अमीन से भी पूछा गया था, उसके साथ मुत्तसिल हदीस आती है मुसन्नफ़ अब्द रज़्ज़ाक़ की में कि वो जो जिब्रील से पूछा गया कि तुमने एक नूर देखा था? उनका जी नूर देखा था। वो कितने हजार बरस के बाद, इतने हजार बरस के बाद वो दिखाई देता था। तुमने कितने मरतबा देखा? उसके मतलब 72,000 की रवायत भी, कबो भी रवायत है कि इतने हजार मरतबा मैंने देखा है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने बताना चाहा वो मैं नूर था, वो मेरा नूर चमक रहा था। या रसूलुल्लाह का जिक्र किसी जगह नहीं है। ये इजाफी लफ्ज है। नारा रसालत के जवाब में ये जिंदाबाद कहते हैं, या रसूलुल्लाह नहीं कहते। जवाब में ये जिंदाबाद कहते हैं, या रसूलुल्लाह नहीं कहते। ये क्या या रसूलुल्लाह तो कहते हैं, वो कहते हैं, वो या रसूलुल्लाह नहीं कहते। अच्छा जिंदाबाद आते ना यार, सुभान अल्लाह, ये सुन्नत है। या तो आदमी को काम करता है, ये इतराज हम पर है कि सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत है।
یہی بتائیں صدیق اکبر زندہ باد کہا کرتے تھے. آئیے دیکھنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہے کہ نہیں ہے. اصل سوال ہے اصل سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ کا ذکر کسی جگہ نہیں ہے. یہ تو غلط فہمی ہے. جگہ جگہ سرکار سے صحابہ بات کرتے کہ یا رسول اللہ کہہ کے بات کرتے ہیں. یہ لاکھوں سے بات ہوا, یہ کسے کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. البتہ یہ کہ سرکار سامنے نہ ہو تو یا رسول اللہ کہا جائے. اصل سوال اصل مسئلہ یہ ہے. سنگی کر رہی ہے اس طرح کرو کانفرنس ہے کہ کسی تو یا رسول اللہ کانفرنس اللہ کی تماشا دسی ہے. میں بڑا تھکی گیا. بات یہ ہے امت مسلمہ کا جس کو سرتاج مانتے ہو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. نبی پاک کے دکھوں سکھوں کا ساتھی ہے اور سرکار کا پہلا سچا جانشین. سرکار نے جس کو اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر بطور امام کے کھڑا کیا سبحان اللہ, اور جس کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا الا منصروه فقد نصره اللہ ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن. لا تحزن کی تفسیر میں امام غازی نے لکھا ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف. اچھا لا تحزن کہا. ایک ہے حزن, ایک ہے خوف. خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور حزن یار کی جان کا ہوتا ہے. تو سرکار نے یہ کہا لا تحزن, یعنی میرے بارے میں جو تجھے پریشانی وہ جاننے دے. ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. اس پر گفتگو کرے لمبی ہو جائے گی لیکن اس پر نعرے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی جنگ جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد پیش آئی وہ مسیلمۃ الکذاب کی جنگ ہے. اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس میٹنگ کو پریزائڈ کیا اور نبی پاک کی مجلس شورا کے وہ ارکان جن کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر تسلیم کیا جاتا رہا وہ بلا استثناء سارے کے سارے اس مجلس میں موجود تھے. اور 13,000 آرمی تھی, لڑنے کے لیے تیاری ہوئی. صدیق اکبر میں آپ کی بارگاہ میں نہایت مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ بدر والی جنگ ہوئی یا مدافعانہ ہوئی ہے, احد والی جنگ ہوئی یا مدافعانہ ہوئی ہے, احزاب والی جنگ ہوئی یا مدافعانہ ہوئی. یہ دشمن حملہ کر کے آیا, انہوں نے راستے میں اس کو روکا. لیکن یہ جنگ جو دشمن کے گھر چل کے آپ کر رہے ہیں یہ تو پہلی جنگ ہے, یہ تو جارحانہ جنگ ہے, مدافعانہ تو نہیں. کہا وہ پہلی جن کے ساتھ جنگیں تھی نا وہ خدا کے منکر تھے, یہ مصطفیٰ کا منکر ہے. خدا کے دشمنوں کے ساتھ, خدا کے منکروں کے ساتھ جنگ ہو اس کے حملے کا انتظار کر جاؤ, اور اگر مصطفیٰ کے منکر سے جنگ ہو تو اس کے گھر چل کر جنگ ہو. انتظار تو کیا جا سکتا تھا, کل ہی نہیں. نبی پاک کا منکر ہے, نبی پاک کی شان میں ہاتھ ڈالتا ہے. صدیق اکبر بھی اسی وقت زندہ رہے اور عظمت مصطفیٰ پہ ہاتھ ڈالنے والا بھی اسی وقت زندہ رہے. نہیں, یہ دشمن کے مڈیر پہ چل کے جنگ لڑیں گے, دشمن کے سین میں چل کے جنگ لڑیں گے, دشمن کے کلیانوں میں چل کر کے یہ جنگ لڑیں گے, دشمن کی چراگاہوں میں اور کھیلوں کے میدان میں چل کر کے جنگ لڑیں گے. یہ پہلی جنگ کا کوڈ ورڈ کیا کرے, یہ جگہ ہے بڑی قیمت ہے. کوڈ ورڈ کی ضرورت کیا ہے کہ ان کے بھی کرتے لمبے, ان کے بھی کرتے لمبے, وہ بھی عربی بولیں, یہ بھی عربی بولیں, وہ بھی نمازی, یہ بھی نمازی, وہ بھی اقامتیں کہیں, یہ بھی اقامتیں کہیں, وہ بھی اذانیں کہیں, یہ بھی اذانیں کہیں, اور ان کے بھی سبق وہی, ان کے بھی سبق وہی. جب ایسے بے ایمانوں سے واسطہ پڑ جائے جو بے ایمان قسم کے نمازیوں, ایسے لمبے کرتے والے بے ایمانوں سے واسطہ پڑ جائے جو عربی بولیں, اذانیں کہیں, سر گنجے, مونچھیں چٹ, سر کدوئے دی طرح مچھا چوڑ چپٹ کن بھر. کے سین میں چل کے جنگ ہوگی. کوڈ ورڈ کیا, ان کا کوڈ ورڈ بکر کرے گی کیا, کیوں کہ جب زریں پہنی ہوئی ہیں, بختر پہنے ہوئے ہوں گے, کرتے سب کے لمبے, بولیں گے سب عربی, اپنے اور بیگانے میں تمیز کرنی ہے. کہا جب نمازی قسم کے بے ایمانوں کے ساتھ
अजाने कहने वाले बेईमानों के साथ, नमाजी बेईमानों के साथ अगर साबका पड़ जाए, फिर अपने और बेगाने में तमीज खासी मुश्किल हो जाएगी, क्या करें? का उसद या मोहम्मदा इमादुद्दीन इब्ने कसीर, उसकी किताब अल बदाया व निहाया, ये तुम्हारे ननिहाल बुजुर्गों में से हमारे नहीं है। इमादुद्दीन इब्ने कसीर हमारे अकीदे का आदमी नहीं है, इब्ने तैमिया का पेलोटी का शागिर्द। हाँ, जब उसका नाम लेता है तो रोशनाई के बजाय अकीदत के कदर तबकते। जहाँ मुनाजरे में हार के काफिर करार दिया जाकर जेल खाने में भेजा गया, कहते बाद लोगों को काफिर कहते थे, बाद उनको मुसलमान कहते। चलिए हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं क्या वैसा, लेकिन वो अपनी किताब में लिखता है कि काना शिआरुहुम यौम इज़िन या मुहम्मदा। हाँ, उस तारीख उनका जो कोड वर्ड था पहचान के लिए जो था वो क्या था? या मुहम्मदा। उलमाए किराम, मौलाना आप बड़े फाजिल और मुफ्ती हैं, आप भी बड़े फाजिल आदमी हैं, आपने दीनी काम बड़े जमजम के किए हैं। मैं ये आपसे पूछता हूँ, कोई नाजायज कलमा कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त है? खासकर मैदानी जंग में जिस वक्त मौत का करीना है जंग और इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मे पर है, उस वक्त कोई हराम कलमा इस्तेमाल करके आकिबत खराब करनी है कि नहीं? मुकर्रर किसने किया है? सिद्दीक़ अकबर ने। तो ईद को किसने बेहतर समझा उम्मत मुसलमान में? सिद्दीक़ अकबर ने। वो कह रहे हैं कि कोड वर्ड क्या चाहिए? या मुहम्मदा। जरूरत क्यों पेश आ गई? कहा नमाजी किस्म के बेईमानों के साथ वास्ता, लंबे कुर्ते वाले अरबी बोलने वाले बेईमानों से वास्ता। तो हो गए जी, ये तो सिर्फ अलामत के तौर पर, चलो अलामत के तौर पर तो हमें मारने दोनों, बाकी रह जाती है ये बात के तू कहे इमदाद के लिए यारा ये भी उसकी नुस्खा लोड़ा थे, वो भी जितना सही दवाई बिल्कुल इसी किताब में क्या थी? हज़रत खालिद इब्ने वलीद के बारे में है। ये इस मैदान के सालारे जंग के अलमबरदार ये थे, इंचार्ज ये थे इस एरिया के। इनके हाथ में झंडा था। इनके मुतल्लिक़ इमाम ने किसी ने अलबदाया को नया कर लिखा है कि ये पहाड़ पे चढ़ गया, हज़रत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहाड़ पे चढ़ गए, वहां से खड़े होकर मदीना तैयबा की तरफ मुंह करके कहते या मोहम्मदा। अब मुझे ये बताइए, जिस वक्त किसी को देखें तो अपनी पहचान कराने के लिए तो या मोहम्मदा कहना तो पहचान के लिए हुआ ना, लेकिन जिस वक्त हाथ में झंडा उठा हुआ हो इस्लाम का, उस वक्त पहचान कराने की जरूरत तो नहीं, तो सामने बंदा नहीं है बल्कि पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। ये कब? जब गुमसान का रन पड़ा, मैदान में गर्दनें रक्स करती हुई दिखाई दी, बाडियां फड़कती हुई दिखाई दी, खून की नदियां बह रही हैं, नबी पाक के जान निसारों पर वो वक्त है कि तू बचा बचा के न रख इसे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज में। उस वक्त उनको अपनी पहचान तो करानी नहीं। उस वक्त जो उन्होंने या मोहम्मदा कहा, मालूम हुआ मदीने वाली सरकार को कहते हैं या रसूलल्लाह, किसी की कोई फरियाद वाली जगह होता तो लगाता, मेरी बताए मैं कहाँ जाऊं? अब मुश्किल वक्त आ पड़ा है, आपकी इमदाद की जरूरत है। आपने जब देखा था ना बदर के मैदान में कि अब मुसलमानों का पल्ला हल्का हो चला है, आपने मुट्ठी भर उठा करके कगरियां मारी थी, मारो मैं तो हाथ जी कंडुते, मारो मैं तो हाथ जी कंडुते, जाहिर चले शमशीर कर रख दिए। या रसूलल्लाह, वहां तो आपने कंकरियां मारी थी, अब बताइए हमारी मदद कौन करे? इसलिए उन्होंने या मोहम्मदा कह के पुकारा। समझ आ गई बात जी? काजी अयास आपकी किताब शिफा फी तारीफ हुकूकुल मुस्तफा जिल्द 2 किताबुल मोहब्बत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर आपका पांव सुन हो गया। उस वक्त जितने आपके गिरदा गिर्द बैठे हुए हैं वो कहते हैं आपको फालिज गिर गया, आप तो अब ठीक नहीं हो सकते। उदो अहब्बल नास इलैक, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको बुला, जो सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको बुला। उधर कहते या मोहम्मदा, जो ये लफ्ज़ जुबान से निकला तो फंतशरत रिजलुहु, उसी वक्त उनका पांव ठीक हो गया। अजी इमदाद के लिए पुकारा, के लिए पुकारा। सो की नाश्ता करान जिगर में
پہلے تمہیں گل ہی ہے کہ دسی سنا ویسا گلا تقریر کرنی پہلے کسی محفل میں جو درود پڑھتے ہیں وہ حضرت تک نہیں پہنچتا، وہ صرف مدینے پاک میں سنتے ہیں. شکر ہے یہ بڑی مہربانی کی تھی اٹھا تاکہ نہیں بند کمرے شیشے بند ہوا ہے تو اوپیک سسٹم جو ہے نا، ہائی اوپیسٹی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، جنہیں رکاوٹ جتنی زیادہ پائی جاتی ہے آواز پار نہیں ہوتی. صحیح ہے. شیشے سے بھی آواز پار نہیں ہوتی. تو اتنا بڑا والیوم قبر کا، اس سے تو جس پرنسپل کے تحت کہتے نہیں سنتے، اس پرنسپل کے ماتحت تو ایسے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے سننے کا چانس کوئی نہیں ہے. پر یہ بھلا ہوئی روٹا تھا مرین کی تعین کہ مدینے شریف سننے اپنی سوچا انکار کر دیا. جب قیامت کا دہڑا اسی نے کن پکڑائی کے سن سن سیتا میں اپنی تو رحم کرنا چاہتا کیا کری ایک کتاب ہے شاہ عبد الستری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، آپ کا مکتوب نمبر 18، جس کے اندر ہوں تو نواں کو رکا بھی گنے تھے نا جنہیں دے چکے ہو چنگے کیتے اور جو بندہ رکا دے سی نے اس کے آسان تو جلسہ رکھنا اپنے کو یہ رکا دے نمی کی تیاری کرنا پھر میں ٹائم تک ہی رکھنا چاہیے. شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ کی مکتوبات سے اس کا لیٹر نمبر 18، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ باہمی کے چندہ مذاہب و ملل و اختلاف مذاہب در امت محمدیہ موجود است، ایج کسرہ دری اختلاف نیز کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام واحیات حقیقی زندہ و پائندہ است و بر اعمال امت حاضر و ناظر. آپ کا وفات کا سن ہے 1054، سن ولادت ہے 998، 96 برس آپ نے عمر پائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس 11ویں صدی کے وسط تک ایک بھی آدمی اس کا منکر نہیں تھا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام تمام امت کے اعمال اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اب اس کا ترجمہ یہاں بریڈ فورڈ سے وہ میں نے کتاب خریدی تھی اردو کی، اس میں لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں ابھی وہ ملتے کہ میرے پاس وہ ہے، میں ہاں خدا خیر خدا ہے. اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس نبی پاک علیہ السلام پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اعمال امت پر حاضر و ناظر کا مطلب عمل یہاں ہے تو یہاں سرکار موجود ہے، عمل کرنے والا امریکہ میں تو سرکار وہاں موجود ہے. اعمال امت پر حاضر ناظر ہونے کے یہ معنی ہے. لیکن وہ چالاکی کیا کرتے بزرگ، ان کو یہ نہیں پتا کہ مجھے پیش ہونا ہے کبھی خدا کی بات ہے. شاہ الحق صاحب کے نام سے نہ لکھو نا، اپنی طرف سے لکھو تو لکھو. یہ بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ وہ دونوں میرے پاس اصل کتاب بھی موجود ہے اور جو ترجمہ کیا ہے. یعنی لوگوں نے اصل سچائی کو چھپانے کے لیے بزرگوں کی سچائیوں کو وہ توڑ موڑ کے بیان کیا. جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہو کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے. یہ شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگائی یہ بات کہ انہوں نے کہا ہے من باوجود کہ پیغمبر خدا ہستم نبی دانم کے پسے دیوار چیست، یہ ان کے ذمہ لگائے. حالانکہ مدارج النبوت جلد اول صفحہ 9 پر حضرت شاہ الحق دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ من پیغمبر خدا ہستم نبی دانم کے پسے دیوار چیست ای سخن اصل نہ دارت. آپ نے یہ بات جو کہی ہے نا کسی نے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھے نہیں پاتا کہ دیوار کے پیچھے کیا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں. شاہ الحق صاحب یہ لکھتے ہیں اور انہوں نے وہ بات کاٹ کے یہ ان کے ذمہ ڈالی. یہ بھی کہ وہ مدینے شریف سنتے ہیں. اچھا جب امت کے اعمال پر حاضر ناظر تو ویس کیا ہے، موقع پر موجود ہو تو نہ سنے، تو بہرا ہو تو نہ سنے. اگر اس کی آنکھیں کام کرتی ہوں، کان کام کرتے ہو تو آنکھوں سے جب دیکھ رہا ہو تو کانوں میں سننے میں کیا مرمانے. لیکن آئیے ابن قیم کی جلاء الافہام صفحہ 61، اس کے اندر غالباً حدیث کا نمبر ہے 80 یا 81. کتاب میرے پاس موجود ہے، دکھا سکتا ہوں اگر اس کا حدیث کا نمبر آگے پیچھے بھی ہو تو اصل کتاب تو موجود ہے.
اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ ما بن عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، حضور فرمایا کہ اکثر الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن کثرت سے مجھے درود پڑھا کرو، لیکن یہ نہیں پڑھا باقی دنوں میں نہ پڑھا کرو۔ اگلی جو بات وہ جمعے سے مقید نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ما من عبد یصلی علی، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہو الا بلغنی صوتہ، مگر یہ کہ اس کی اثر آواز میں سنتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابا بعد موت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یا رسول اللہ آپ کی موت کے بعد بھی آپ سنا کریں گے؟ آپ نام بات بھی سنا کروں گا، کیوں؟ لأن اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کی باڈیوں سے چھیڑے، یعنی جس طرح میں ہوں قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس لیے میں موت کے بعد بھی سنا کروں گا۔ اچھا، اذان سے پہلے درود و سلام غلط ہے، غلط کے لیے تو ثبوت چاہیے، تو کہتا ہے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، جب ثبوت ہی نہیں ہے تو غلط کس طرح ثابت ہو گیا؟ کہتے ہیں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، اور جس کا ثبوت ہو اس کو غلط کس طرح ثابت کرو گے؟ غلط ثابت کرنے کے لیے تو ثبوت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے شرعی قاعدہ یہ ہے جو چیز شریعت میں منع نہ ہو وہ جائز ہوتی ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدی لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں نے اس موقع کو سیاسی اغراض کے تحت اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ اول یا آخر میں جیسا کہ آل بیت پر تبرہ ہوتا رہا، جمعوں میں ہوتا رہا، خطبوں میں ہوتا رہا، اس لیے طرح لوگوں نے بادشاہوں کے سیاسی پروپیگنڈے کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے اذان سے پہلے کہنا شروع کر دیا فلاں بادشاہ بڑا نیک شخص ہے، اس نے اتنے اتنے کام کیے، اور نماز کے بعد اس وقت جو علماء ربانی تھے انہوں نے کہا اذان سے پہلے بھی ان کو سلام پڑھو جن کی وجہ سے اذان آئی ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو پڑھو تاکہ یہ دونوں جگہ گھری رہیں اور اس کو باطل مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ اسی کا ذکر حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ ذکر کوئی ایسی بہت سی باتیں ہیں وہ کہتا ہے یہ رہے تم جان تو وہ جانا ہے، میں یہ مسئلے پوچھے نہیں کسی وہ سا مستریٹ اصلی جگہ لگایا وہ اس طرح کر رہی، اس کی تکلیف ہوئی کوئی اپنی کوئی میٹھی چیز کھائے نا تو اس کی وہ تکلیف ہونی اس کی نہ پتا بھی تکلیف کے لیے جائیے وہ جڑا پیش ہے سارے کی سزا کوئی سویا تو اس میں علاج کر جو کی تکلیف ہی کوئی جلاب جلاب کے تو کی نجات ہے کھادی ویسے کھیر تو لڑن ضلع تو بندے کی کوئی جگہ کوئی کچہری پیش ہے اس کی سزا چاہیے، کوئی نہ بندہ ایک گلا کرنا اس سے پوچھو کروں خیری نہ لیں کروں ماری تو چورنی میں ہے اچھی درد کھلا بنا ہوا ہے تیری یہ بہت سارے مریض رکھے جنہ کی تکلیف کروں ہونی اتھا اچھی جتنا کم کریں اتھا کی براغ لان لگ رہے اس لیے ذمہ ہمارے بڑی مسئلے یہ پیچھے ہو اسلام پڑھیے کتنا ہی نال اساں کی اجازت سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساخت ویلا کسی طرح سے کچھ بھی اس کے بدلے جام کی موت ان کو دونوں جہاں کے نام کی سمارا
تعلیم و ترقی میں حصہ لیا مولا کریم کے جان مال عزت و آبرو میں خیر و برکت مولا یہاں خطاب فرما رہے ہیں ایک بڑے نیک عالم دین کے صاحبزادے ان کے سارے خاندان میں دین ہے اللہ ان کو ترقی اور فروغ عطا فرمائے تمام علماء کرام جو آج کے اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں اللہ کریم کے علم و فضل و برکت فرما جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما اور تمام حاضرین کی نیکیاں قبول فرما گناہ معاف فرما مشکلیں آسان فرما مقدمات سے نجات عطا فرما صحت عمر میں برکت فرما کشمیر ہندوستان اور فلسطین کے مسلمانوں کو جبر تشدد سے نجات عطا فرما مسلمانوں کو علاقائی قبیلائی خونی اور انسانیاتی تعصبات سے پاک فرما نبی پاک علیہ السلام کی غلامی اور محبت کے رشتے میں پرو کے ایک قوم بنا دیں اللہ کے مسلمانوں کی معاشی سیاسی اقتصادی تمام غربتیں دور فرما دلوں کو مرکز سے بے رو وفا کر ہر ایک کے لیا سے آشنا کر جسے نانے نبی بخشے تو ہیں اسے بازو حیدر بھی عطا کر اللہ کریم صدقہ مدینے والی سرکار کا آج کی ہر دن بارگاہ اور ساتھ یہ بھی اعلان سماعت فرما لیجیے بولٹن میں میراج شریف کے موضوع پر کسی وقت میں میرا ایک خطاب ہونے والا ہے جس میں مولانا شیحہ صاحب کے جو ایسے باپ کے اولاد میں سے ہیں کہ آج پاکستان میں جو تدریس کا سلسلہ ہے وہ اس شخص کے دادے کا مرہون ہے آج پورے پاکستان میں مدرسین کا کتنا طبقہ ہے بال واسطہ یا بلا واسطہ تقریباً 95% اس شخص کے دادے کے شاگرد ہیں اس شخص کا قوم اور ملت پر بار احسان ہے اس کے دادے نے یہ کام کیا ہے آپ لوگ بھی ان سے پیار کیا ہے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے 5 مئی 6 مئی پرائز اور 5.5 مئی